إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور درود و سلام آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے لیے ایک اسوہ ہے اور ہمارے نبی ہے اور اسوہ ہے۔ حضرات الحمدللہ جس رفتار سے اس مہینے کا گزر ہوا ہمارے درمیان سے، اسے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہم نے رمضان کا آغاز کیا تھا، اب اختتام پر آ کے کھڑا ہوا ہے، جسے اللہ فرماتا ہے ایام معدودات کہہ کر۔ اس کا بہترین عمل مصداق یہ لگتا ہے کہ ہم بس چند دن کے مہمان رہے رمضان کے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا کہ ہم استقبال کرنے لگے رمضان کا۔ ابھی دیکھتے 30 دن تقریباً گزرنے آ رہے ہیں، بس چند ایام باقی رہ چکے ہیں، بس 3-4 دن باقی رہ گیا ہے ہم رمضان سے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ الوداع رمضان، جمعہ الوداع کے نام دیتے ہیں، اس کے احادیث میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اتنا زیادہ پرواہ دیتے ہیں کہ وداعی جمعہ کہہ کر یا رمضان کا آخر جمعہ کہہ کر اس میں احادیث میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے باقیہ جمعہ ہے، باقیہ ایام ہے، اسی طریقے سے آج کا جو دن ہے، آج کا جو رمضان ہے، آج کا جو جمعہ ہے وہ برابر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خواتین پر زیادہ زور دیا ہے۔ خواتین کسے کہتے ہیں؟ اعمال کا اختتام پذیر ہونا، اعمال کی شروعات سے زیادہ اعمال کا جس طریقے سے آپ نے اختتام پذیر کیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی شروعات ہونے پر جتنا تاکید کیا ہے، جتنا زور دیا ہے، انما الاعمال بالنیات کہہ کر کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے کہہ کر، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم کہہ کر اعمال کے اختتام، اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ آپ کی شروعات سے لے کے آپ کے آخر پر بھی آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر ترغیب دلائی ہے، ہمیں اس پر متوجہ کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آخر وقت پر جب کلمہ شہادت کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے، اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں گزر جانے کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بس چند دن رہ گئے ہیں، ایام معدودات ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرے، بس 3 دن گزر چکے، 3 دن باقی ہے کہہ کر ہمیں اس کو فضولیات میں نہ لگائے، بلکہ اس کے وقت کی قدر کرتے ہوئے باقی جو 3 دن جو باقی رہ گئے ہیں اس مغفرت کو تلاش کرے۔ ہاں ابھی 29واں ابھی طاقت باقی ہے، ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس طاقت کو بہترین طریقے سے گزارے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا پیغام۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان جو مہینہ گزرا ہے ہمارے درمیان سے، اس کو ہم عبرت کے نظام میں دیکھیں،
اس کو ہم عبرت کی نگاہ میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کو جو ٹریننگ کا مہینہ رکھا ہے، ٹریننگ کورس رکھا ہے، اس مہینے میں ہم کیا کیا سیکھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے رمضان کے بعد آنے والے ایام کو ہم کس طریقے سے گزاریں۔ کیا بس رمضان میں عبادت کر لینا کافی ہے؟ نہیں۔ کیا بس رمضان میں عبادت میں زور و شور سے عبادت کر لینا کافی ہے؟ نہیں۔ کیا رمضان ہی میں بس گانے بجانے سے بچے رہنا کافی ہے؟ نہیں۔ کیا رمضان ہی میں گالی گلوچ سے بچے رہنا کافی ہے؟ نہیں۔ ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے کہ تم گالی سے پرہیز کر لو، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے کہ تم جھوٹ سے پرہیز کر لو، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے کہ نماز کی پابندی کر لو، ہاں رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے کہ تم فجر کی پابندی کر لو۔ ہمارے اندر اتنی زیادہ غفلت، اتنی زیادہ کوتاہی نظر آتی ہے کہ ہم منافقانہ رویہ پیش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اسلام کے ساتھ مسلمان ہونے کے باوجود کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ حالت بن چکی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کی قدر کیے بغیر ناقدری کرتے ہوئے بس رمضان میں، بس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس مبارک ذرا مہینے میں بس اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو خاص کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایام میں ہم اتنی زیادہ کوتاہی کہ اللہ حفاظت کرے کہ فجر کی جو نماز ہے عید کے دن جب دیکھا جاتا ہے تو نماز مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، بس عید کے نیکسٹ ڈے ہم نظر دوڑائیں گے تو سبحان اللہ معاف کرے کہ بس ایک صف رہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایک صف رہ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا یہ ٹریننگ سینٹر بس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے؟ کیا رمضان مبارک جیسے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بس اس لیے رکھا ہے کہ ہم رمضان میں عبادت کریں، بغیر رمضان کے جو 11 مہینے گزریں گے اس میں تم کچھ نہ کرو، بس رمضان میں کر لو تو سب معاف کر دیا جائے گا؟ ہاں رمضان مغفرت والا مہینہ ہے، مگر تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موت کب رکھے گا، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کب رکھے گا، کہ ملک الموت آ کر کب ہمارے دستک پر دروازے پر دستک دے گا اور ہماری موت لے کے چلے جائے گا۔ کہ ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں تو عبادت کر لی ہے، کہ ہم نے رمضان میں تو خوب کر عبادت کر لی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، اللہ کے مطلب ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی دوسرا یہاں پر اس پر غور کریں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت والا مہینہ رکھا ہے، اس کو تربیت والا مہینہ سمجھ کر باقی آنے والے ایام میں ہم اس کو عملی نمونہ جامع بنائے، عملی نمونہ پیش کرے کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم ربانی مسلمان ہیں کہہ کر۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی دوسرے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کو مضبوط کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اس کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے رمضان۔ اس کو ہم سمجھ جائیں گے رمضان کے مہینے میں، ہمیں آگے آنے والے ایام میں اس میں آسانی ہو جائے گی۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہم اس وقت پر پار نہیں کرتے کہ ہم کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پیئیں، صبح سے لے کے شام تک، صبح صادق سے لے کر کے مغرب تک ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر اتنا زیادہ قربانی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ فریج میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تمام چیزیں تیاری میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر رب زوجال کو مناتے ہوئے ہم اس میں تھوڑا بھی نگاہ بھی نہیں ڈالتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے صرف دیتا ہے، ڈر کا ٹریننگ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بس رمضان کے مہینے میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ باقی آنے والے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو کہ کھانے پینے کو چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ کو ڈرتے ہوئے کیسے گزارے زندگی کو۔ کہ جس طریقے سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں کہیں نہ کھاؤں، کہیں کچھ نہ پیوں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ آنے والے ایام میں بھی ہمیں غور کرے، ہمیں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے رگ سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خبر رکھ رہا ہے، مجھ سے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ اب میں یہ گوارا نہ کروں۔ سبحان اللہ،
رمضان کے مہینے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد آنے والے مہینوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تبدیل ہو چکا ہے نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کچھ اور ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رمضان میں دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے رمضان کے علاوہ باقی ایام میں بھی، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت، اخلاص نیت بے حد ضروری ہے۔ جس طریقے سے انما العمل بالنیات کی حدیث میں اخلاص کی نیت پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ تم عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے خاطر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو، روزے سے زیادہ اس کی تربیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ روزے کے لیے جب نیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ایسا واحد عمل ہے جو کسی کو دکھائے بغیر رکھا جاتا ہے، کسی کو بتائے بغیر رکھنے پر ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، مگر اس میں جو نیت میں فتور آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، سبحان اللہ، مگر باقیہ جو عبادتیں ہیں، باقیہ جو حج ہے، نماز ہے، زکات ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہے، اس میں ریاکاری کا امکان پایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اخلاص نیت کے علاوہ کچھ اور کے لیے کرنے کا امکان پایا جاتا ہے، مگر ایک روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس میں صرف واحد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت والا مہینہ ہے، جس طریقے سے تم 30 دن سبحان اللہ، پورا مہینہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خالص واحد رب بناتے ہوئے، کسی اور کو شریک نہ کرتے ہوئے جس طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ آگے آنے والے ایام میں جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں واحد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ یہ دوسرا پیغام ہے، یہ دوسری چیز ہے، ایک دوسرا ٹریننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزوں کے ذریعے رکھا گیا ہے۔ اسی بات صبر کا امتحان ہے، واقعی طور پر یہ صبر کا امتحان ہے۔ صبر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کر دینا، اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کر دینا، واقعی طور پر جو رمضان مبارک میں جس طریقے سے آپ صبر کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ اللہ کے خاطر تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، موسیقی کو ترک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاطر حلال کرنے چیزوں کو ترک کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے خاطر کھانے پینے کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے خاطر گالی گلوچ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے خاطر بیکار کے گفتگو کو چھوڑتے ہیں، ایک مہینہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، صبر آپ کے اندر ہے، صبر کی تربیت ہے آپ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ بس تربیت کو اجاگر چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، اے اللہ کے بندے تیرے اندر صبر ہے تو صبر کر۔ جس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے خاطر 12 گھنٹے 10 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس مرا ہے تو مرا کے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو چھوڑ دے تو چھوڑ کے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک مہینے کو ٹی وی کو اٹھا کے پھینک دے تو پھینک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ تو بس تو صبر کرتے ہوئے رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ تیرے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ صبر تیرے اندر موجود ہے، ہمارے اندر صبر موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ تربیت گاہ کے طور پر بتانا چاہتا ہے کہ یہ سمجھ جائے، اللہ کے بندے سمجھ جائے، اللہ کے بندے کے طرف بتانا چاہتا ہے کہ تم صبر کر لو۔ اس طریقے سے ہم عبادتوں میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اتنا صبر کرتے ہیں، صبح سے شام تک دھوتے رہنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ، رات میں قیام کرنے کے ساتھ ساتھ، علمی دروس کو اٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ، علمی القاب کو سننے کے ساتھ ساتھ، ہر چیز کو برداشت کرنے کی سہولت قابلیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صبر کا سب سے بہترین امتحان ہے، صبر کا سب سے بہترین ایک ذریعہ ہے، صبر کو اپنی زندگی میں لانے کی بہترین کوشش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ٹریننگ کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس مہینے کا جو ٹریننگ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے تمام کی زندگی میں جو بھی مشکلیں آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کو محبت مقرب قریب بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اس پر صبر کرے، سبحان اللہ۔
تو جس طریقے سے ہم صبر کے مہینے سے گزر چکے ہیں تو ہمارے لیے باقی آنے والے 11 مہینے میں صبر کرنے میں کوئی دشوار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے خواہشات پر قابو کرنا، خاص کر نوجوانوں کے لیے بات ہے. خواہشات پر قابو پانا یہ خاص کر نوجوانوں کے لیے ہے کہ جس طریقے سے ہم تمام تر محرمات، جو کچھ تمام چیزیں ہیں، جو کوئی یعنی تنظیم کرنے والا شخص جب تنظیم کرتا ہے تو ایک 10 گھنٹے کے لیے ہو، 12 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، فوراً افطاری کے بعد لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ ہے کہ وہ تو 10 گھنٹے کے لیے ہو، 12 گھنٹے کے لیے وہ صبر کرتا رہا. 10 افطار کے اذان نماز سلام کرنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کے تدخین کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے. یہ نوجوان خواہشات کو تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک مہینے کا جو ٹریننگ ہے، سبحان اللہ، کچھ نوجوان ہوتے ہیں کہ رمضان کے دن مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں. ان کے لیے گزارش ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ایک مہینے کے لیے پابندی لگائی، اپنے حفاظت کی، اپنے خواہشات کی حفاظت کی، واقعی طور پر آگے آنے والے 11 مہینے میں بھی اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرے، اپنے خواہشات پر لگام دے، اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے. یہ بے حد ضروری ہے انسان کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بس انفرادی طور پر تربیت نہیں ہے، یہ بس انفرادی طور پر تربیت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ معاشرتی تربیت ہے. جس طریقے سے معاشرے میں یہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ محلوں میں جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ جو دعوتیں لگ رہی ہیں، افطاری دعوت کے نام پہ، سحری کی دعوت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خاطر خرچ کرنے کا جو ماحول لگا ہوا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو ماحول لگا ہوا ہے، یہ انفرادی طور پر نہیں ہے، معاشرتی طور پر سبحان اللہ یہ بہترین طریقے سے چلتا ہے. یہ بھی تربیت دیتا ہے، یہ بھی تربیت ہے. ہم تمام کو سکھانا چاہتا ہے کہ بس رمضان کے مہینے میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے مہینے سے زیادہ بھی اور 11 مہینے ہیں سبحان اللہ جس میں آپ کی عبادت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے عبادت کرے، بس رمضان میں ہوں تو رمضان کے علاوہ بھی سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ یہ پریکٹیکل زندگی اللہ فرماتا ہے، یہ پریکٹیکل زندگی اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ تم ایک مہینہ پریکٹیکلٹی کے طور پر تم استعمال کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے آگے والے پریکٹیکل جو زندگی ہے، آگے آنے والے جو 11 مہینے ہیں، اس میں آسانی کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے میں خود مسلمان کے بعد ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک تمہاری آخر سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تمہاری آخر سانسیں چل رہی ہیں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. یہ بس ایسی بات نہیں ہے، یہ بس ایسی بات نہیں ہے کہ تم اس وقت تک عبادت کر لیے تو کافی ہے، اس وقت تک عبادت کر لیے تو میرے لیے کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت رمضان میں کر چکا ہے، کافی ہے. ہرگز نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے جب تک کہ تمہاری آنکھیں سانسیں نہیں چل رہی ہو. اس وقت تک ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کب رکھے گا، ہماری موت کب رکھے گا. ہاں یہ بھی تجدید کرنے کی ضرورت ہے کہ بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے. کاش کہ یہ رمضان میرا آخر رمضان ہوگا تو کیا کرتے ہم، کیا ہم نے واقعی طور پر اس طریقے سے عبادت کی ہے؟ ہاں، ہر ایک کی زندگی میں کوتاہی ہوئی ہوگی، ہر ایک کسی نہ کسی دن کوتاہی ہوئی ہوگی. تو بس باقی جو 3 دن ایام گزر چکے اس میں بھی اس کی بھرپور تیاری کر لے، بھرپور کر لے کہ ہم اس 3 دن کو ضائع نہ کریں گے انشاءاللہ. ہم ان 3 دنوں کو ضائع نہ کریں گے انشاءاللہ. ان 3 دنوں کو اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں گے کہ آگے آنے والے 11 مہینے بھی انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے عبادت کریں گے، اسی طریقے سے نماز فجر کی پابندی کریں گے، اسی طریقے سے ہم تمام عبادتوں میں آگے لگے رہیں گے. اسی طریقے سے ہر حرام کام سے جس طریقے سے ہم بچا کرتے تھے کہ رمضان کا نام دے کر، رمضان کا نام دے کر کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے دے کر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اندر توفیق عطا فرمائے
کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی, آنے والے ایام میں بھی ہم یہ نام کہہ کر, یہ نام دے کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے مستحق بندوں میں سے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہوئے میں نے بتایا کہ رمضان کا آگے آنے والے ایام کو رمضان کی پریکٹیکلٹی کے طور پر کس طریقے سے گزارے. بہت سارے مثالیں پیش کی میں آپ لوگوں کے سامنے. بس آخر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ اب ہیں, رمضان میں جس طریقے سے عبادتیں کر رہے ہیں, اس پر غور کریں کہ سیم اسی طریقے سے, اسی لگاؤ کے ساتھ میں عبادت آگے آنے والے ایام میں کرتا رہوں انشاءاللہ. اس بات پر کوشش کریں کہ جس طریقے سے میں آگے رہا کرتا تھا عبادتوں میں, صدقہ خیرات میں آگے رہا کرتا تھا سبحان اللہ, نماز میں آگے رہا کرتا تھا سبحان اللہ, ہر نیکی کے کام میں آگے رہا کرتا تھا سبحان اللہ, والنٹیئر کے طور پر عبادت میں آگے لگا کرتے تھے, اجتماعی کاموں میں آگے لگا کرتے تھے سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم رمضان کے بعد عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ خلاصہ کلام ہے. یہ خلاصہ کلام میں ہم الحمدللہ بہترین طریقے سے تربیت ہو چکی ہے, بہترین طریقے سے ٹریننگ ہو چکی ہے, گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ کے خاطر لمبے قیام کرنے کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کرنے کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ سے واقعی طور پر ڈرنے کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ کے خاطر واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ٹریننگ ہو چکی ہے, توحید کی بہترین مثال کی ٹریننگ ہو چکی ہے. ہمیں چاہیے جس طریقے سے ہم خواہشات کو اچھل دیا کرتے تھے اس کی بھی ٹریننگ ہو چکی ہے. ان تمام ٹریننگ کو مد نظر رکھ کر ہم ایک واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ربانی مسلمان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بس یہ کہنا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ ہمارا مقصد ہے, مقصد حیات ہے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تین اس میں سے تعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ویسی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ آخر جمعہ سبحان اللہ رمضان کا یہ آخر جمعہ یعنی کھڑا ہوا ہے. بس 3-4 دن میں ہمیں الحمدللہ ایک ہی خوشیاں نصیب ہونے والی الحمدللہ. اس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھی مسلمان ہیں, جو کوئی کسی بھی مقام میں مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ تمام کو امن و امان کے ساتھ ایک گزارنے کے اللہ تعالیٰ ایک بہترین ذریعہ نصیب فرمایا. یا اللہ تیرے ہی ذریعے تمام بلاد المسلمین میں ہو یا کہیں در بھی ہو سبحان اللہ, تیرے ہی مدد سے, تیرے ہی خاطر, تیرے ہی ذریعے یہاں پہ امن و امان پیدا ہو سکتا ہے. یا اللہ ہم تمام کی زندگیوں میں امن و امان پیدا فرما اور عید کو بہترین طریقے سے گزارنے کے ایک ذریعہ پیدا فرما. اس بات پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی تیاری کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے. ہر انسان حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے اگرچہ آپ کے گھر میں کوئی مولود پیدا ہوا تو اس بچے پر بھی آپ کا یہ ضروری ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کریں. اس بچے پر بھی ضروری ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کریں. آپ دیکھیں جانچیں کہ کون ضرورت مند ہے, اس صدقۃ الفطر کا کون مستحق ہے. آپ کچھ چیریٹی ٹرسٹ والے کچھ لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ لے کر اپنا کام کرتے ہیں کہ آپ پیسے دے کر اپنا راشن اپنے طریقے سے آپ کی طرف سے جو راشن لا کے پہنچا دیتے ہیں. جو بھی ہو صحیح, جو بھی آپ کی استطاعت میں ہو صحیح, واقعی طور پر ہر انسان کی طرف سے, خاندان کی طرف سے نہیں بلکہ ہر فرد کی جانب سے آپ کو چاہیے کہ جتنا میسر ہے, جتنا بتا دیا گیا ہے اسلامی شریعت کے نقطہ نظر میں, اتنا آپ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اناج کے طور پر ہو, غلہ کے طور پر, جو بھی بتا دی گئی ہے اسلامی شریعت کے نام پہ, اسلامی شریعت کے طور پر اس کا ادا کرنے کی آپ کی واجب ہے, ضروری ہے. اس کے علاوہ عید الفطر کے بعد کہ جو ایام ہے, خاص کر جو پہلا دن ہوتا ہے یعنی جو عید کا جو دن ہوتا ہے, اسی میں ہم اپنے پیر کو پھسلا دیتے ہیں سبحان اللہ. بس عید ہی کے دن ہوتا ہے سبحان اللہ, ہم نہ جانے کیسے کام کر بیٹھے ہیں سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ عید کے جو دن ہے اس کو خوشیوں میں منائیں. واقعی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ, ہم یہ جانتے ہیں سبحان اللہ, عید کی جو خوشی جو پہلے
آپ لوگ سبحان اللہ جس طریقے سے عید کی خوشی منایا کرتے تھے، وہ خوشی میں تھوڑی بہت کمی آتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر وہ خوشی میں کمی آتی جا رہی ہے سبحان اللہ۔ واقعی طور پر اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا بھی ایک رول ہونا چاہیے یہاں پہ کہ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے جائیں، اپنے ملاقات کے لیے اپنے رشتے داروں کے ساتھ وقت بتائیں سبحان اللہ، کچھ تحفہ تحائف کا موقع فراہم کرے سبحان اللہ۔ ایک عید کی جو خوشی ہے، جو بچوں کے لیے خوشی کا مسرت کا مہینہ ہونا چاہیے، کا دن ہونا چاہیے سبحان اللہ، یہ عید کے لیے تیاری کرتے ہوئے جس طریقے سے وہ لوگ انتظار میں لگے ہوتے ہیں، یہ دکھتا ہے کہ اس خوشی میں تھوڑی بہت کمی آ رہی ہے سبحان اللہ۔ تو اس کمی کو پورا کرے سبحان اللہ، اس کمی کو آپ پورا یعنی اس کمی کو پورا کرے سبحان اللہ۔ آپ کہیں انہیں باہر لے کے جائیے، دکھانے کے لیے لے کے جائیے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کو ضروری ہے کرنا سبحان اللہ۔ بس عید کا نام یہ نہیں ہے سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیے، تکبیر تحریمہ کر لیے اور خطبہ سنیے، آگے سو گئے آپ، ہاں آگے سو گئے آپ، آج زہر یا زہر میں چٹ اثر سبحان اللہ، کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ نہ ہونا پائے، یہ نہ ہونا پائے۔ آپ اس طریقے سے ایک ہی خوشی میں اپنے بچوں کو بھی شامل کریں، اپنے رشتے داروں سے مل کے اپنے خوشیوں کو بانٹیں، شامل کریں، اپنے رشتے داروں کا حقوق ادا کریں سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کے بعد شوال کا جو مہینہ ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کی بہت ضرورت بھی ہے سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت کس طریقے سے کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اس کے بعد آنے والے ایام میں یعنی اس کے بعد آنے والے مہینے میں 6 دن روزہ رکھتا ہے، کبھی بھی 6 دن کا روزہ رکھتا ہے انسان، شوال کے تمام پورے مہینے میں بس 6 دن کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص پورا سال روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب اسے ملے گا سبحان اللہ۔ کیا بہترین بات اللہ فرماتا ہے، یعنی قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ بس ان 6 دنوں کے روزے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام پورے سال روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ 2 دن کے بعد ہی صحیح ہے، 3 دن کے بعد ہی صحیح آپ روزوں کو مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ پورا مہینہ لگا آپ کے سامنے ان روزوں کو مکمل کرنے کے لیے، آپ ان روزوں کو مکمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس طریقے سے ہم نے رمضان کے ایام کو گزارے ہیں اسی طریقے سے آگے آنے والے ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کوئی لوگ پریشان ہر اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو کوئی مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم تمام گنہ گار ہیں یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام خطا کار ہیں یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے نجات دے یا اللہ جو کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرما، جو کوئی قرض دار ہے اللہ تعالیٰ کے قرض میں آسانی عطا فرما، جو کوئی مقروض اللہ تعالیٰ کے قرض میں آسانی عطا فرما، جو کوئی بیمار ہے مریض ہے اللہ تعالیٰ، جو کوئی ہاسپٹلوں میں زیر علاج پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھی عید آنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے گزارش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے مسائل کو آسانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بلاد ہند میں اللہ تعالیٰ امن امان پیدا فرما، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذریعہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔